نور مبارک حسین ابن علی حقیقت بے انتہا ہیں، لامحدود شخصیت، سید الشہداء کی ذات، خود جو عاشور کا معرکہ وقوع پذیر ہوا، ظہور پذیر ہوا، عقلاء عالم دم بخود ہیں، حیران ہیں، ششدر ہیں، جیسا جوش ملی آبادی نے اپنے اشعار میں کہا، یقیناً یہ آورد نہیں ہے، آمد ہے اور نزول مانتا ہوں میں ان اشعار کو جو جوش ملی آبادی نے کہے کہ تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا، کائنات کو حیران کر دیا، تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا۔ کیا کیا؟ عجیب بات کہی، کہا طوفان کو ناؤ، سیل کو لنگر بنا دیا۔ یہ بہت عجیب ہے، طوفان کو ناؤ، سیل کو لنگر بنا دیا، ان تلخیوں کو قند بنایا جو زہر تھیں، پھر مسکرا کے قند مکرر بنا دیا۔ اور جو شعر حاصل کلام ہے اور ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے وہ یہ کہ جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے، یعنی 50 سالہ سفر کو ایک جملے میں جوش ملی آبادی نے خلاصہ کیا، اور پھر عاشور کا ایک دن ان 50 سالوں پر کیسے بھاری ہو گیا اور ازل سے لے کے ابد تک کس طرح سے پھر بے مثال بن گیا۔ کہا کہ جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے تو حسین نے کیا کیا؟ ایک کام کیا۔ کون سا کام؟ کہا جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے تو نے بتوں کو توڑ کے پتھر بنا دیا۔ عجیب۔ جو خمینی ہے بت شکن نے تعارف کروایا کربلا کا، وہ بہت عجیب اور بالاتر، وہ جہتیں، وہ پہلو بیان ہونے چاہیے۔ کربلا میں خود ذات خدا کا ظہور ہوا، یہ خمینی بت شکن کے کلمات ہیں، خود اللہ کا ظہور ہوا، اسماء خدا کا، صفات خدا کا، اوصاف خدا کا، کما حقہ، پہلی اور آخری مرتبہ روز عاشور امام حسین کی ذات سے ان تمام تر کمالات کا ظہور ہوا۔ یہ بات بہت اہم ہے، توضیح طلب ہے، اور یہ جملہ خود عقیل بنی ہاشم ثانی زہرا عالم غیر معلمہ شریکت الحسین کربلا کی شیر دل خاتون البطلۃ الحریہ محافظ کربلا سفیر کربلا کربلا کی پیغامبر۔ میں کیوں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں؟ خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کی 14 خصوصیات ہیں، جو انبیاء کی 14 خصوصیات ہیں، اللہ نے ان ساری خصوصیات کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں یکجا کر دیا، جمع کر دیا۔ یہ بی بی خود سربستہ راز ہیں، کربلا کی بقا منحصر ہے جناب ثانی زہرا کی شخصیت میں۔ یہ کربلا کی ریپریزنٹیٹیو، نمائندہ، پیغامبر، بچایا اور پہنچایا کربلا کو، کربلا کی جہتوں کو۔ اللہ لیس کمثلہ شیء، اور روز عاشور حسین ابن علی مظہر لیس کمثلہ شیء، یعنی اب پوری کائنات میں قیامت تک کے لیے کوئی بھی حسین ابن علی کا عدیل و بدیل و سہیم و شریک و نظیر نہیں بن سکتا۔ حسین ساری کائنات میں بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ اللہ جو بھی اوصاف خدا ہیں، جیسے اللہ لم یکن لہ کفوا احد، ذات حسین مظہر لم یکن لہ کفوا احد، کوئی ثانی نہیں حسین ابن علی کا۔ اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی صمدیت کا کما حقہ ظہور روز عاشور نور حسین ابن علی سے ہوا۔ حسین اللہ خدائے صمد کا بندہ صمد،
اگر روئے زمین پر انسانوں میں اللہ کی صمدیت کا مظہر تلاش کرنا ہے، وہ سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ عزت خدا کا مظہر، غیرت الہیہ کا مظہر، جمال خدا کا مظہر، صفات خدا کا مظہر، اوصاف الہیہ کا مظہر، اللہ کے ہر وصف کا ظہور۔ بہت سارے اسماء پروردگار کے ایسے ہیں جن کا ظہور غیر از کربلا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کربلا کو اللہ نے منتخب کیا۔ کربلا کیوں لافانی ہے، کیوں آفاقی ہے، کیوں ہمگیر ہے، کیوں یونیورسل ہے، کیوں کربلا لازوال ہے؟ کیا اس میں ظلم ہوا؟ اس بنیاد پہ یہ تحلیل کریں گے ہم نہ، کیا اس کے علاوہ اور ظلم نہیں ہوئے؟ کتنے ظلم ہوئے۔ کربلا کا طرۂ امتیاز کیا ہے، کربلا کا تشخص کیا ہے، کربلا کی الف با کیا ہے، کربلا کی پہچان کیا ہے؟ کربلا صفات الہیہ، اسمات الہیہ کے ظہور کی تجلی گاہ ہے۔ یہ تعارف مؤرخ کے بس کی بات نہیں تھی، نہ کوئی مفسر اس کی اتنی اوقات ہے، نہ کوئی سوشیالوجی اور علم الاجتماع کا ماہر وہ کربلا کا تعارف بیان کر سکتا تھا، نہ کوئی فلسفی اور دانشور۔ کائنات کا کوئی بھی عالم ممکن نہیں اس کے توان سے، اس کے حیطہ ادراک سے، حیطہ بشر سے سرے سے خارج ہے، ماوراء ہے۔ کربلا کو بشر درک نہیں کر سکتا۔ اس لیے سید الشہداء خواہر گرامی کو لے کے گئے اور اس بی بی نے بتایا، یہ وہ بی بی جیسے یہ جملہ کہا، اس جملے کے بعد سنیں پھر سید سجاد نے کیا فرمایا۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ بات بہت اہم ہے، چونکہ اختتامی سلسلے ہیں اور پھر میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں ہزارہ باتیں ادھوری رہ گئی، ناقص رہ گئی، ناتمام رہ گئی، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا بیان کیا جا سکتا ہے، جتنی وقت کی ظرفیت ہے، اس دوران میں جتنے مسائل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، باقی خود ان جوانوں کا کام ہے۔ تتبع تفحص کریں، چھان پھٹک کریں، غور و فکر کریں، جستجو کریں، علماء سے رجوع کریں، مطالعہ کریں، تاکہ پھر حقائق تک پہنچیں۔ کبھی بھی ون سائیڈڈ اسٹڈی انسان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کمپیریٹیو اسٹڈی نہ ہو۔ اپنے مکتب کی کتابیں پڑھ کے انسان خوش ہو جائے کہ میں نے حقیقت کو پا لیا، نہ۔ اور میرا یہ نظریہ ہے، میری یہ سوچ ہے، میری یہ فکر ہے کہ ہرگز حقائق کو سمجھنے کے لیے، تاریخ کو سمجھنے کے لیے، تاریخ کے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایک شیعہ کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ تاریخ میں شیعوں کی کوئی ایسی کتاب ہے بھی نہیں۔ اب علماء نے لکھی ہیں، مرتضیٰ عسکری صاحب لکھ رہے تھے، 30 جلدوں میں ان کی وفات ہو گئی۔ رسول جعفریان اب بڑا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے مؤسسے، بڑی بڑی تحقیقاتی مراکز لگے ہیں، لیکن اب دیکھیں طول تاریخ میں صدر اسلام سے لے کر اب تک 157 ہجری میں جو سب سے پہلی سیرت کی کتاب لکھی گئی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں طبقات ابن سعد 230 ہجری میں، پھر طبری 330 میں، اس طرح سے بات کی جتنی بھی تاریخیں، بڑی بڑی تاریخیں، خود امام اسماعیل بخاری نے جو تاریخ کبیر لکھی ہے، مروج الذہب ہے، ابن خلدون ہے، طبری ہے، مسعودی ہے، یعقوبی ہے، اور البدایہ والنہایہ ہے، کامل ہے، امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ الاسلام، یہ جتنی بھی کتابیں ساری کی ساری علماء اہل تسنن کی کتابیں ہیں۔ یہ جتنے بھی میں نے نام لیے، یہ جتنی بڑی کتابیں، معتبر کتابیں، اٹھا کے کوئی کتاب کسی ایک شیعہ رائٹر کی نہیں، انہیں پڑھ لیجئے۔ اگر تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے پھر آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیجئے، حدیث کی باقی متون، المستدرک علی صحیحین جو امام حاکم نیشاپوری نے لکھی ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور جو دوسری کتاب میں علی متقی ہندی کی کنز العمال، کوئی نہ پڑھیں، صرف بخاری کو پڑھ لیں، مسلم کو پڑھ لیں۔ یہ بخاری اور مسلم کافی ہیں حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے۔ سب کچھ موجود ہے، بتا دیا گیا ان کتابوں میں کہ بنو امیہ کون ہے، ان کا کیا تعلق ہے۔ کربلا یزید کی جنگ نہیں ہے، کربلا نجاستوں کا ایک سفر ہے جو یزید پہ آ کے رکا۔ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سفر امیہ سے شروع ہوا، یہ نقطہ ابتدا ہے، اور یزید پہ آ کے ختم ہوا، یہ نقطہ انتہا ہے۔ یہ تمام تر نجاستوں کا ایک خاندان، جس کا خاندان بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ مت کہا جائے کہ ایک رشتہ دار تھے اور پھر اس طرح سے یہاں سے شاخ الگ ہو گئی عبد مناف سے، ان کا ایک بیٹا عبد الشمس ہے اور دوسرا بیٹا آپ کا جناب، اس طرح نہ، عبد الشمس کا غلام ہے امیہ،
اور غلام کو خریدا، پھر بیٹا بنا لیا، پھر اس سے نسل چلی. یہ بنو امیہ، ان کا خاندان رسالت کے ساتھ کوئی نہ رشتہ داری ہے نہ تعلق ہے. امیہ کا کردار چلا. اور ایک طرف واقع اب زیارت عاشورہ، آپ کو یاد ہوگا 2 سے 3 سال پہلے ملکی حالات ایسے ہوئے، کراچی میں امیر یزید زندہ باد کا نعرہ لگا، ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر ایسی گھبراہٹ کی فضا کہ خود اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کہاں سے اٹھا، کہاں سے بات چلی. زیارت عاشورہ جو پڑھی گئی، ایک بزرگ پڑھ رہے تھے کراچی میں روڈ پر، اور کہا گیا، اور پھر لوگ ڈر گئے تھے کہ نہ اب زیارت عاشورہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو چھپا دینا چاہیے. نہ، یہ زیارت عاشورہ یہ خود نصاب عاشورہ ہے. میں نے اسی ممبر سے، جبکہ پریشانی کی فضا تھی اور سکوت تھا اور جزیدیت مرد آباد بھی لوگ تھوڑا سا ڈر کے ادا کر رہے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آدھی شیعہ قوم صرف زیارت عاشورہ کے دفاع میں شہید ہو جائے، ذبح ہو جائے، تب بھی زیارت عاشورہ کی حفاظت ناگزیر ہے. یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے چونکہ مجالس اختتامی مرحلے میں، اس لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کہوں گا وحدت و اتحاد، ہماری جان قربان ہو جائے. ہم امت مسلمہ میں وحدت چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، ہر قربانی دیں گے، جانوں کی قربانی دیں گے، مال کی قربانی دیں گے امت مسلمہ کے درمیان وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے. لیکن کبھی بھی آپ اپنے اصولوں سے دستبردار نہ ہوئیے گا. اتحاد انضمام نہیں ہوتا ہے. اتحاد کا مطلب کہ اپنے مکتب کے اصولوں پر رہتے ہوئے جو مشترکات ہیں ان میں انسان آ کر ایک دوسرے کا احترام کرے. لیکن کیا ہم اتحاد کی خاطر بنو امیہ کی دشمنی سے ہاتھ اٹھا لیں، ہم لعن طعن کرنا چھوڑ دیں؟ نہ، یہ تبرہ، یہ لعن طعن اتنا بڑا عمل ہے کہ علی امیر المومنین خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے، اور آپ کا ایک ساتھی طواف کر رہا تھا، اور ہر اس طواف کے دوران وہ دعائے طواف پڑھتے پڑھتے جب امام کے قریب آتا تھا تو امام کو سلام کرتا تھا، درود پڑھتا تھا، دعائیں پڑھتے ہوئے سلام کرتا تھا، حضرت سلام کا جواب دیتے، اور آخری طواف میں وہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. جب مولا متقیان سے قریب آیا، سلام کرنے لگا، حضرت نے پہلے سے کہہ دیا نہ اب سلام نہ کرنا، جو عمل انجام دے رہے ہو اسی کو انجام دو. اگر یہ امام علی زین العابدین کے فرامین ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اے امام، ایک فرشتہ ہے جو انسان کی نیکیاں درج کرتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو انسان کے گناہ درج کرتا ہے، ایسے کبھی ہوا کہ ایک وقت میں دونوں فرشتے کام کریں؟ سوال کرنے والا کچھ بھی سوال کر سکتا ہے. اب انسان ایک ہے، اس سے ایک ہی طرح کا عمل ظہور ہو سکتا ہے، یا نیکی یا بدی. جب نیکی کرے گا تو وہ نیکی لکھے گا، جب برائی کرے گا تو وہ برائی لکھے گا. لیکن صحابی نے عجیب سوال کر دیا، اور جب سامنے امام ہو تو پھر کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حجت خدا وہی ہوتا ہے جو کبھی زندگی میں لا ادری نہ کہے، نہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، نہ یہ کہے کہ میں بیٹی سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا. یہ 14 کے 14 شاگرد خدا ہیں، جس نے جب بھی پوچھا ہے زندگی میں، 14 میں سے جس سے پوچھا ہے، بچپنے میں پوچھا تو انہوں نے بچپنے میں جواب دیا، جوانی میں پوچھا گیا جوانی میں جواب دیا، بڑھاپے میں پوچھا گیا بڑھاپے میں جواب دیا. چھٹے امام سے کسی نے یہی ایسی طرح کا سوال پوچھ لیا. اب آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ بیک وقت دونوں لکھ رہے ہوں؟ نہ، یہ تو ممکن نہیں ہے نا. یا نیکی لکھے گا یا پھر برائی لکھے گا، چونکہ انسان یا نیکی کرے گا یا برائی کرے گا. لیکن صحابی نے جب یہ عجیب سوال کیا تو امام نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ دونوں متحرک ہو جاتے ہیں. کون سا عمل؟ نیکی لکھنے والا بھی متحرک ہو جاتا ہے، گناہ لکھنے والا بھی متحرک ہو جاتا ہے. کہا، تعجب سے پوچھا فرزند رسول وہ کون سا عمل ہے؟ تو امام نے فرمایا، جب کوئی قاتلان فاطمہ زہرا پر لعنت کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے، اور جو گناہ لکھتا ہے وہ اس کے گناہوں کو محو کرنا شروع کر دیتا ہے. زندگی میں
برادران اہل تسنن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں عزیز ہیں، جان سے زیادہ عزیز ہیں. ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں. میں نے کسی اور مقام پہ بھی کہا تھا کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے. اگر کوئی آپ کو فرقہ کہہ کے بلائے اس نے آپ پر ظلم کیا، اور اگر آپ خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں آپ نے اس سے بڑا ظلم کیا. آپ فرقہ نہیں ہیں، آپ اسلام کی نوعیت کا نام ہے، آپ اسلام کے محافظ ہیں، اسلام کی فکری سرحدوں کے، اسلام کی علمی سرحدوں کے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے، اسلام کے عقائد کے، اسلام کے معتقدات کے، اسلام کی تعلیمات کے، مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، سب کے سب ہمیں عزیز ہیں، بھائی ہیں. ہم نے مثبت ترین انداز میں حقائق کو پہنچانا ہے. اس اتحاد کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ ہم حقائق سے دستبردار ہو جائیں، ہم بنو امیہ کو قبول کر لیں گے. آج یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ملک میں دوبارہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مخفی راستوں سے یہی بل دوبارہ سے سینٹ تک لے کے جایا جائے، وہاں سے منظور کروا لیا جائے. اس بل کو قبول کر کے بل کی آڑ میں کثیف ترین اور وہ اسلام دشمن افراد ان کو صحابیت کی ردا اڑوا کر، صحابیت کی چادر پہنا کر بچانا چاہتے ہیں. نہ، ہم کسی بھی قیمت پر اصحاب رسول پر ہماری زندگیاں قربان، ہماری جانیں قربان، لیکن ہم کبھی بھی بنو امیہ کے ان کثیف ترین کرداروں پر صحابیت کا پردہ نہیں پڑنے دیں گے. ہم بتائیں گے کہ ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ پیغمبر گرامی اسلام سے تعلق ہے، نہ صحابیت سے کوئی تعلق ہے. کون بنو امیہ؟ آخر ہم کیوں عرض کریں؟ بڑی بڑی شخصیتیں آج گھڑی جا رہی ہیں، باتیں گھڑی جا رہی ہیں، فلاں کے نام پہ عرس مناؤ، فلاں کے نام پہ لنگر بناؤ، علی دشمنی میں فلاں کے لیے عرس منایا جائے. اس کی کسی کی کیا اوقات ہے؟ مجھے کسی ایک درویش کا ایک جملہ یاد آتا ہے، کسی ملنگ کا، کہا کہ ایسے نام کہے جاتے ہیں کہ یہ نام لو، ایسے نام کہ جن کو لینے کے بعد ہمیں کوئی خیرات بھی نہ دے، وہ نام لیں. یہ عرس اگر جشتا ہے، کس کے لیے جشتا ہے؟ لنگر اگر یہ نیاز ہے. یہ اس طرح کے الفاظ اٹھا کر آپ چاہیں اس طرح کے ان کے لیے کلام لکھیں، اشعار لکھیں، منقبتیں پڑھیں، ان کو اٹھانے کی کوشش کریں. ان منقبتوں سے بنو امیہ کا آپ گند دھونے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر تاریخ کی ساری کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیں. ہم اپنی کسی کتاب سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھیں گے. یا بخاری سے پڑھیں گے، مسلم سے پڑھیں گے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، ابو داؤد سے پڑھیں گے، نسائی سے پڑھیں گے، مستدرک علی صحیحین سے پڑھیں گے، ابو یعلا موصلی سے پڑھیں گے، مصنف ابن عبد الرزاق نے کیا لکھا ہے، طبری نے کیا لکھا، ابن خلدون نے کیا لکھا، علی متقی ہندی نے کیا لکھا. امام نسائی 6 کتابوں میں سے ایک، یہ سیاہ ستہ جو بنیادی ترین اساسی ترین کتابیں، یہ امام نسائی. جب ان کو انہوں نے جب مصر میں گئے، رہتے مصر میں رہنا شروع کیا، وہاں سے پھر یہ شام گئے. جب یہ شام گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب علی سے دشمنی رکھتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دروازے پر دستک دی تو پانی کی پیاس لگی تھی انہیں. دروازہ کھولا، ایک شخص نے آواز دی اپنے بیٹوں کو. ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا. انہیں تعجب ہوا، شام والوں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، بیٹے کا نام حسین رکھا ہے. تعجب سے پوچھا، حسن حسین سے پیار کرتے ہو اس لیے بچوں کا نام رکھا؟ کہا نہ، اس لیے نام رکھا ہے تاکہ انہیں گالیاں دے سکوں، ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر سکوں. یہ شام جن میں علی اور علی کے بیٹوں کی دشمنی میں بچوں کو پروان چڑھایا گیا، اس شام میں جب امام نسائی ان 6 کتابوں میں سے، سیاہ ستہ میں سے ایک کے مؤلف پہنچے، جب دیکھا کہ یہاں پر تو علی دشمنی میں نسلیں پروان چڑھی ہیں اور ایک خاص فرد کو یہاں پر اس کوئی شخصیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے شام میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی ہے، خصائص علی امیر المومنین کی شان میں احادیث کا مجموعہ، معتبر ترین مستند ترین احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، اور پھر مسجد جامع اموی میں جا کے بیٹھتے اور جا کر مولا متقیان کی شان میں ان حدیث کو پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے. اہل شام نے جب سنی تو اچھمبے سے کہتے تھے، تعجب ہے، یہ علی کے بارے میں پیغمبر نے کہا، وہ تو ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. پھر جب یہ کئی دن تک یہ احادیث بیان کرتے رہے امیر المومنین کی شان میں، تو ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اب فلاں کی شخصیت سے متعلق لکھیں، ان کے بارے میں بھی ایسی کتاب لکھیں جیسی علی کے بارے میں کتاب لکھی، امیر شام کے بارے میں ایسی کتاب لکھیں. تو امام نسائی نے جواب دیا، اگر مجھے اس امیر شام کی فضیلت سے متعلق کوئی ایک بھی حدیث ملی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا، میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے ایسی. ان کا ڈھونڈو، تلاش کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو، مل جائے گی. کہاں؟ میرے جو مطالعے میں گزری ہے وہ ایک ہی بات گزری ہے جو پیغمبر نے اس کے لیے کہا کہ اللہم لا تشبہ بطنا،
پروردگار کبھی اس شخص کا شکم سیر نہ ہو, کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ پیغمبر نے کس موقع پہ کہا تھا کہ یہ اگر سننا چاہتے ہو تو یہ تمہیں بتا دیتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اتنا مارا گیا, ان کی پسلیاں توڑ دی گئیں, یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچے اسی زخمی حالت میں, صفا و مروہ کے درمیان وہ شہید ہو گئے, ان کی قبر بنائی گئی. یہ شہید راہ ولایت امام اہل سنت امام نسائی, ان کی قدموں کی خاک پاک کو آنکھوں کے لیے سرما سمجھتا ہوں. جتنے بھی علماء تسنن اہل تسنن نے پڑھ لیں, سب نے یزید سے متعلق کیا کہا ہے. امام حاکم نیشاپوری نے کیا لکھا ہے, امام احمد ابن حنبل نے کیا لکھا ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ میں یزید ابن معاویہ کو کافر سمجھتا ہوں, اور اگر کسی کو یزید ابن معاویہ کے کفر میں ذرہ برابر شک ہو تو میں اس کو واجب اللعن سمجھتا ہوں. جناب آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی, انہوں نے اپنی تفسیر میں کیا لکھا ہے یزید سے متعلق. حتیٰ ابن خلدون متعصب ہیں, لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے. امام شمس الدین ذہبی نے کیا لکھا ہے. اب آ کے چونکہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بیداری شروع ہوئی, لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یزید جو اس کردار کا مالک تھا, جو بندر نچاتا تھا, جس سے متعلق تمام مورخین نے لکھا کہ خلاف فطرت افعال کا مشاہدہ کرتا تھا. میں کنائے میں کہہ سکتا ہوں نا, خلاف فطرت یعنی ایسا ذہنی مریض, نفسیاتی مریض, روحی مریض, مسند ختمی مرتبت پر یہ جرثومہ, خلاف فطرت افعال یعنی قوم لوط کا عمل اپنی موجودگی میں کرا کر اس سے لذت حاصل کرتا تھا. اور ایک مستشرق نے, غیر مسلم دانشور نے, مفکر نے لکھا ہے, کہا کہ یہ جو ایڈز کی بیماری چلی ہے اس دنیا میں, اس کا آغاز, اس کا نقطہ آغاز مسلمانوں کا ایک حکمران ہے جس کا نام یزید ابن معاویہ ہے. کیونکہ انسانوں سے بڑھ کر اس نے جانوروں تک تجاوز کیا. ابو القیس جسے سرخ عبا پہناتا تھا, یہ بندر اپنے ساتھ بٹھاتا تھا, گھوڑے پر بٹھاتا تھا, اس کی شان میں لوگوں سے قصیدے اور منقبتیں لکھواتا تھا, اور اس کی موت پر اسلامی پرچم سرنگوں کر دیا گیا, اور 3 دن مسلسل سوگ منایا گیا. ابو القیس مر گیا. کون؟ یزید کا بندر. لیکن آج کا باشعور نوجوان یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ بالآخر ایسا تو نہیں ہے کہ یزید اچانک سے اٹھ کر پیغمبر کی منبر پر آ گیا, جہاں سے پریشانی شروع ہوئی. ورنہ آج تک اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کسی ایک محدث نے, کسی ایک مورخ نے, کسی ایک دانشور نے یزید کی حمایت میں ایک لفظ نہیں لکھا ہے. سب نے یا تو یزید کو کافر قرار دیا یا نیچے اترے اور اس کو فاسق اور فاجر قرار دیا. امام ابو حنیفہ جن کے مسلک کے پیروکار پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں, برادران اہل تسنن جو پاکستان میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں, انہوں نے اتنا کہا کہ نہ کافر کہو نہ مسلمان کہو, خاموش رہو, لعنت نہ بھیجو, لیکن اس کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ لکھ دیا. کون ہے جس نے یزید کے فسق و فجور میں شک کیا ہے؟ شارب الخمر ہے, بد کردار ہے, محرم رشتوں پر تجاوز کرنے والا ہے, وہ ماں جس نے جنا, وہ بہنیں جو اس کے گھر میں تھی, 3 سال حج کا امیر بنا کے بھیجا باپ نے, اور پہلی مرتبہ ایک مرتبہ امام حسین سے اس کی ملاقات ہوئی, اور جو گفتگو ہوئی وقت ہوتا تو میں عرض کرتا. دوسری مرتبہ اس نے پیغام بھیجا امام حسین کی طرف, آئیں بیٹھیں کچھ بات کریں. حضرت نے فرمایا میں تجھے لائق کی گفتگو نہیں سمجھتا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کیا ہوا کہ یزید جیسا مجسم نجاست کس طرح سے ختمی مرتبت کے منبر تک پہنچا ہے؟ یہ سوال ہے. اس سوال نے آج کے ان ملاؤں کو پریشان کیا, اور اس سوال کو ذہنوں سے ہٹانے کے لیے کسی حد تک یزید کی وکالت کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بات یزید تک نہ, ہمارا یہ سوال ہے, ہم یہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہم صرف یزید کی بات نہیں کرتے, ہم سارے شجر خبیثہ کی بات کرتے ہیں. میں شرمندہ ہوں میرے عزیزوں, معذرت, میں آج بہت زیادہ مطالب ذہن میں سوچ کے آیا تھا, لیکن جو باتیں سوچ کے آیا تھا ان میں وہ میں شروع بھی نہ کر سکا. شرمندہ ہوں. میں علی قاسم بھائی اور دیگر منتظمین سے کہوں گا کل ہم آخری گفتگو, اختتامی گفتگو, اگر ممکن ہو تو 1 گھنٹے سے تجاوز ہو جائے, 1.5 گھنٹے تک ہم کچھ حقائق اور نتائج آپ کی خدمت میں عرض کریں, تاکہ گفتگو ایک بھرپور ذہن کے ساتھ آپ رخصت ہو سکیں.
میں باقی جہتیں سید الشہداء کی شخصیت کی، کربلا کی، وہ نہ، وہ جو عرفانی پہلو ہیں، جو تعارف ہے، لیکن نہ، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اس کو میں نے عصری ضرورتوں کے تحت، ملکی حالات کے تناظر میں، جس طرف اس ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے، اس مکتب کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے واجب سمجھا کہ ان جوانوں کی جو ذہنیتوں کو مسموم کیا جا رہا ہے، شک و شبہ اور تردد کا شکار کیا جا رہا ہے. کوئی کراچی سے اٹھتا ہے، کوئی لاہور سے اٹھتا ہے، کوئی اسلام آباد سے اٹھتا ہے، سوائے ایک دو افراد کے اس وقت سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، سارے کے سارے یزید اور بنو امیہ کے دفاع میں لگے ہوئے. آئے سلام کریں اس بی بی کو جس نے بنو امیہ کے مکروہ چہرے سے چادر ہٹا کے دنیا کو بتا دیا اب قیامت تک کوئی باشعور انسان بنو امیہ کے کردار پر پردہ نہیں ڈال سکتا، بنو امیہ کا قرب اختیار نہیں کر سکتا. وہ معظمہ، اللہ کی قسم، اگر حسین ابن علی خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کے نہ جاتے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود دین خدا نہ بچ سکتا. کربلا اسی ترتیب سے، بالکل اسی طرح سے وقوع پذیر ہوتی. حسین بھی شہید ہوتے، علی اکبر بھی شہید ہوتے، عباس بھی شہید ہوتے، علی اصغر بھی، سب شہید ہو جاتے. آقا کی لاش پائمال ہو جاتی، سب کچھ ہوتا، لیکن سب کچھ تاریخ کے اوراق پر گم ہو کر رہ جاتا. اگر زینب بنت علی نہ ہوتی، کیا کیا اس بی بی نے کہ آج زمانے کا امام بھی شکریہ ادا کر رہا ہے. ساری کائنات ممنون ہے حسین ابن علی کی، حسین پر کسی کا احسان نہیں. ساری کائنات، ہر شریف اور غیور انسان اس کا سر جھکا رہے گا تا قیامت حسین کے سامنے. جس حسین نے ہمیں عبادت دے دی، جس حسین نے نمازیں بچا کے دی، جس نے حیا اور ناموس بشر کو، غیرت انسانی کو، اخلاقی اور انسانی قدروں کو بچا کے ہم تک پہنچایا، اس کے لیے شیعہ کی قید نہیں ہے. جس شخص کا ضمیر زندہ ہے کبھی وہ حسین کی نسبت احسان فراموش نہیں ہو سکتا. سب پر حسین کا احسان ہے، حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ایک ہستی کے. اس ہستی کا نام زینب بنت علی سلام اللہ. ان دنوں میں برابر ہم لشکر حسین سے متعلق بات کرتے رہے. آج میں لشکر ثانی زہرا کی ایک سپاہیہ کا کردار عرض کر دوں. وقت ختم ہو گیا. جس طرح سے باقی 71 اور خود سید الشہداء کی شہادت پر مہر تصدیق ثبت کر دی تتمے اور تکملے کے طور پر جناب علی اصغر نے، اسی طرح سے اسیروں کی نہضت کو، ان کی مظلومیت اور حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی علی اصغر کی بہن سکینہ بنت الحسین. اگر جناب سکینہ ثانی زہرا کی سب سے چھوٹی سپاہیہ کی شخصیت کو بیچ میں سے نکالیں گے، کربلا دھندلی ہو جائے گی. وہ بی بی کیا مقام ہے، واقعاً کیا کردار ہے. بہت چیزیں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن بار بار سوئی کی طرف جب نگاہ جاتی ہے تو رک جاتا ہوں. ایک جملہ جو پہلے عرض کیا تھا، مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، تو سید ابن طاؤس نے یہ جملہ لکھا کہ جو آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے ان سے جو پہلے شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر جیا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کی. اور پھر مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف، ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر یہ جملہ لکھا گیا کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف، حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف. جتنے دن یہ بی بی زندہ رہی، اس بی بی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصیبت بن گیا. کیا کیا برداشت کیا. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں آج سے 60-70 سال پہلے
ان کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ تشریف لائیں, کہا اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی جا رہا ہے. کثرت سے بارشیں ہوئیں, کہا میری قبر میں پانی جا رہا ہے, بابا سے کہو قبر کی مرمت کریں. تو انہوں نے بیٹی نے جب خواب سنایا تو منع کر دیا, کہا نہ وہ دختر حسین ابن علی ہیں, حسین کی معظمہ بیٹی ہیں, یہ تمہارا محض خیال ہو سکتا ہے, چونکہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں, تم اس خواب کو کسی اور سے ذکر نہ کرنا. دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں بی بی تشریف لائیں, یہی کہا کہ اپنے بابا سے کہنا میں نے کل بھی پیغام دیا میری قبر میں پانی جا رہا ہے, اس کی مرمت کا انتظام کریں. تو ان کو بھی منع کر دیا. سوچ آئی ہو سکتا ہے ایسے ہو, لیکن روک دیا چونکہ بات حساس ہے. اور تیسرے دن بی بی خود ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئیں. یہ سید عالم جن کا تعلق دمشق سے تھا, بی بی خواب میں آئیں, کہا ابراہیم میں برابر 2 دن تمہارے لیے بیٹیوں کے توسط سے پیغام پہنچاتی رہی, تم نے میری بات کو درخورد اطلاع نہ جانا. ابراہیم دمشقی جاؤ میری قبر کی مرمت کرو. شام کے اشراف کو, بزرگان کو, علماء جن میں اہل تسنن بھی شامل تھے, اہل تشیع بھی شامل تھے, شیخ حر عاملی نے ان کے سے متعلق یہ سارا واقعہ تحریر کیا. کہا کہ یہ سب گئے, خواتین کو ہمراہ لیا, بچیوں کو ہمراہ لیا, گئے کدالے لے کر قبر کشائی کرتے رہے, یہاں تک کہ جب مٹی وغیرہ نکال چکے اور جب سنگ قبر کی نوبت آئی تو ابراہیم دمشقی کا مرد پیچھے ہٹ جائیں, خواتین آگے بڑھیں. جب خواتین آگے بڑھیں, ابراہیم دمشقی کی زوجہ, ان کی بیٹیاں جیسے آگے بڑھیں, سنگ قبر ہٹایا, ایک ایک کر کے پتھر ہٹانے شروع کیے. ایک مرتبہ ساری کی ساری بیبیاں پیٹتی ہوئی باہر آئیں اور ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں پاس آ کے کہا بابا آپ تو ہمیں بتاتے تھے بی بی کو کفن پہنایا گیا تھا, بی بی کو غسل دیا گیا تھا, کہ ہم نے تو ابھی تک بی بی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا ہے, بی بی کا لباس اسی طرح اپنے خون سے سرخ ہے. بس میرے عزیزو ایک جملہ اور عرض کروں, سوال یہ ہوئے کہ لباس جو دیکھا ابراہیم دمشقی جو بیان کر رہے ہیں, شیخ حر عاملی نے جو تحریر کیا, سوال یہ کہ کانوں سے بندے نوچے گئے, کان زخمی ہوں, رخسار زخمی ہوں. یہ جو ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں پیٹتی ہوئی آئیں, آ کے بابا کو بتایا کہ بابا اس بی بی کا سارا لباس خون سے رنگین ہے. کیا ہوا, یہ لباس خون سے رنگین کیسے ہوا؟ صاحب منہاج الدموع نے یہ روایت لکھی ہے. کوشش کروں گا, پہلے میں آدھی روایت پڑھتا تھا چھوڑ دیتا تھا چونکہ آخری حصہ سخت ہے, لیکن آج اس لیے بیان کروں گا زندگی کا پتہ نہیں ہے, حقائق پہنچنے چاہیے, ان جوانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بالآخر بی بی کا کرتا خون سے کیسے رنگین ہوا تھا. صاحب ریاض القدس نے لکھا, صاحب منہاج الدموع نے لکھا, 11 محرم کو آج کے دن جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا, ایک مرتبہ دشمن آگے بڑھے, ثانیہ زہرا نے فرمایا سب پیچھے ہٹ جاؤ, ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں, کوئی ہمارے قریب نہ آئے, میں خود ان بیویوں کو سوار کراؤں گی, خود ان بچوں کو سوار کراؤں گی. ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا, ایک ایک بچے کو سوار کیا, سب سے آخر میں سید سجاد کو سوار کیا. سب کو سوار کرانے کے بعد آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس کی امام حسین نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی. جناب سکینہ کو سوار کرنے کے بعد اب ثانیہ زہرا نے ارادہ کیا کہ خود اس بچی کے ساتھ سوار ہو جائیں, لیکن شمر ابن ذوالجوشن جو کافی دیر سے کھڑا غصے میں کھول رہا تھا, آگے بڑھا, کہا اے علی کی بیٹی, میں اس بچی کے ہمراہ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. بی بی نے فرمایا شمر یہ بچی کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی ہے, کیسے ممکن ہے کہ یہ بے کجاوا اونٹ کی پشت پر اکیلے سفر کر سکے, یہ بچی گر جائے گی, مجھے اس کے ساتھ سوار ہونے دے. شمر نے کہا نہ علی کی بیٹی آپ پریشان نہ ہو, میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی یہ بچی نہیں گرے گی. کہ کیا کرو گے؟ شمر آگے بڑھا, اس نے رسی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور پھر اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا. کہ دیکھیں علی کی بیٹی, میں نے ایسا انتظام کر دیا, اب یہ بچی نہیں گرے گی. سفر شروع ہو گیا, منزلیں طے ہونا شروع ہوئیں.
شہر عبور ہوئے، صحرا عبور ہوئے، جنگل عبور ہوئے، ایک ایسا مرحلہ آیا کہ رات کے آخری حصے میں اچانک سے یہ کاروان رک گیا۔ ایک مرتبہ شمر ابن ذیلجوشن تلوار لیے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، سپاہیوں کے پاس پہنچا، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر توقف نہ کرنا، پھر کیوں ٹھہرے ہو؟ سب نے جواب دیا، اے شمر کیا کریں، یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور کوشش کے باوجود نہیں اٹھ رہا۔ یزید شمر کہہ دے ایک سے نہیں اٹھ رہا، دو اٹھاؤ، دو نہیں اٹھا سکتے، تین اٹھاؤ۔ قاتل حسین ہے لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ اس نے تازیانہ لیا اور تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا تھا رات کے اس پہر میں، کیوں کاروان رکا تھا؟ اس لیے کہ جیسے جیسے سفر ہو رہا تھا وہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی، کسی موقع پر کھل گئی تھی، حسین کی بیٹی سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر آ چکی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا تھا، چونکہ سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، لیکن قافلہ رک گیا۔ قافلہ رکا، یہ سب ہوا، شمر ابن ذیلجوشن آیا، اس نے تازیانہ ہاتھ میں لیا اور سیدھا سید سجاد کے پاس پہنچا اور امام سجاد کی پشت پر اس نے تازیانے مارنے شروع کیے اور اتنے تازیانے مارے کہ آپ کے جسم سے خون جاری ہو گیا۔ اور تازیانے مارنے کے بعد کہا، سید سجاد اپنے بابا حسین سے کہو یہاں سے آگے بڑھے، جب تک سر حسین نہیں بڑھے گا میں تمہیں مارتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پوچھا، بابا اس مقام پر اس لمحے رکنے کا سبب بتا دیں، رکنے کی وجہ بتا دیں۔ جب امام سجاد نے پوچھا، لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، لبہائے حسین متحرک ہوئے، فرمایا بیٹا سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے۔ سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس جیسے یہ آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، بی بی نے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کیا، آواز بلند کی، این بنتی السکینہ، این بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں گئی، میری بیٹی سکینہ کہاں گئی؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ بی بی نے ڈھونڈنا شروع کیا، کہاں پہنچی؟ ایک جھاڑی کے عقب میں کیا دیکھا؟ ایک مخدرہ جس کے چہرے پر نقاب ہے، جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ ثانی زہرا آگے بڑھی، تعجب سے پوچھا، جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے، آپ کون ہیں جو اس بچی سے اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی جو 10 محرم سے شام غریباں سے اب تک سوئی نہیں ہے، آخر آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، ارے زینب پہچانو، اگر میں اس بچی کے ساتھ نوازش نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا؟ اور اگر میری گود میں نہیں سوئے گی تو پھر کس کی گود میں سوئے گی؟ یہ وہی گود ہے جہاں اسی بچی کا بابا حسین سویا کرتا تھا۔ بس میرے عزیزوں، بس میرے عزیزوں، مشکل مرحلہ ہے۔ یہ روایت کا حصہ آج تک کبھی ملتان میں نہیں پڑا، آج پہلی مرتبہ چاہ رہا ہوں روایت مکمل کروں تاکہ ابراہیم دمشقی کی خواب کا آخری حصہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، پھر سے چلی اپنے اس اونٹ کی طرف تاکہ اپنے ساتھ سوار کرائیں، لیکن شمر ابن ذیلجوشن نے کہا اس بچی کو اتار دیں، یہ بچی اکیلے سفر کرے گی۔ ثانی زہرا نے فرمایا نہ، تم نے دیکھ لیا، میری بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں یہ بچی گر گئی، دوبارہ گر جائے گی، اب میں اسے اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گا، اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر نے کہا علی کی بیٹی، اب میں ایسا انتظام کروں گا یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی۔ سنیں گے کیسے عرض کروں؟ اس شقی نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا، پھر رسیوں سے ایسے کس کے باندھا، کہا اب مطمئن ہو جائے، شام پہنچنے سے پہلے